الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامہ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک یہ ارشاد فرما دیا، اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ نعمتوں میں سے، ملبوسات لباس میں سے جو اللہ نے دیا اس کو استعمال کرو اللہ کے حکم کے مطابق، اور رزق میں سے جو اللہ نے نعمت دی ہے حلال کی اس کو استعمال کرو اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی نہ کر دینا، اپنی طرف سے اس میں پابندیاں نہ لگاؤ۔ جو ملبوسات اللہ نے دیا، ملبوسات لباس پہننے کی چیزیں اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرو، جائز کو، ناجائز سے بچو۔ یہی حال اللہ نے فرمایا ہے، اور فرمایا ساتھ تنبیہ میں کہ بعض لوگ ذرا اپنی طرف سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کون ہے میری پاکیزہ دی ہوئی روزی کو، پاکیزہ لباس کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے؟ یہ میں نہیں کروں گا، یہ کروں گا، یہ نہیں کھاؤں گا، یہ کروں گا۔ کون ہے جو اپنی طرف سے فیصلے کرتا ہے؟ فرمایا خبردار یہ نہ کرنا، تنبیہ۔ یہ دنیا کے اعتبار سے فرمایا۔ نمبر 2، اگلی آیت میں بڑا عجیب انداز اختیار کر کے فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمتیں پاکیزہ چیزیں ہیں تو یہ تو کافروں کو بھی ملتی ہیں۔ اللہ نے ساتھ فرمایا یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں اصل مومنوں کے لیے ہیں، تو وہ رحمان مومنوں کے لیے وسیع کیا، اس کے طفیل کافر بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں صرف خالص مومن مزے کریں گے، ملبوسات میں بھی اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی۔ اور ساتھ ساتھ فرما دیا کہ اللہ اپنے احکام کو تفصیل سے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو سمجھے، نہ سمجھ اپنی طرف سے فیصلے کریں تو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا قل، نبی اعلان کر کے کہہ دو، من کون ہے، تنبیہ، حرم جو حرام کرتا ہے، زینت اللہ اللہ کی زینت والی چیزوں کو، زیب و زینت والی کون کون سی؟ التی وہ زیب و زینت والی چیزوں کو، اخرجا اس اللہ نے پیدا کیا ہے، لعبادی اپنے بندوں کے لیے، جو اللہ نے پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ نمبر 2، والطیبات اور کون ہے جو حرام کرتا ہے وہ پاکیزہ چیزیں، من الرزق اللہ کی رزق میں سے، عطا میں سے، کون ہے جو حرام کرتا ہے؟ نہ کرو، استعمال کرو۔ اور آگے فرمایا کل، نبی دوسرا اعلان کر کے کہہ دو، ہیا یہ ساری نعمتیں ملبوسات کی ہیں، کھانے پینے کی ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں،
لیکن پھر کافر فرمایا وہ تو فیلی کھا رہے ہیں، خالصتاً خالص ہیں یہ، یوم القیامت قیامت کے دن مومنوں کے لیے وہاں کافر نہیں استعمال کر سکے گا۔ کذالک اسی طرح نفصل ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات اپنے احکام کو، لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو اللہ کی ان چیزوں کی حقیقت کو، اللہ کی قدر کو جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی، اپنی ذات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی ہو چکی تھی، بہت سارے لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے فیصلے سناتے ہیں۔ اور وہ لباس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا، لباس ستر پوشی کے لیے ہے، زینت کے لیے ہے، فرمایا اور تقوی والا لباس سب سے اچھا، اس کا بھی ذکر کر دیا، اور فرمایا شیطانی باتوں سے بچنا، یہ تمہیں خراب کرنا چاہتا ہے۔ معاشرے میں آج بھی ہے، عوام میں بھی ہے، کچھ دیندار طبقہ بھی اپنے آپ کو دیندار کہلاتا ہے، لیکن دین کی سمجھ نہ ہونے سے دیندار بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ دیگر لوگ بھی ہیں، وہ اپنی طرف سے ملبوسات میں پابندیاں لگا لیتے ہیں، میں نے یہ نہیں پہننا، یہ نہیں پہننا، یہ نہیں پہننا۔ کھانے کی چیزوں میں بھی وہ اپنی طرف سے پابندیاں کر دیتے ہیں، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا۔ عوام میں سے بھی ہے، اور دیندار طبقہ اپنی دینداری ظاہر کرتا ہے، میں نے یہ لباس نہیں پہننا، چھوڑو دفع کرو۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ نے ان کو بھی تنبیہ کی ہے، اور یہ ایسا چھوڑ دیتے ہیں جیسے ان چیزوں کو اپنے اوپر بالکل ختم۔ عیسائیت میں بھی یہ چیز تھی، ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے، میں نے عرض کیا عوام میں بھی اور دیندار طبقے میں بھی ہے، اور اس کو وہ دینداری سمجھتا ہے۔ اور عوام میں کچھ ایسا طبقہ بھی ہے، وہ لباس کی تمیز ہی نہیں کرتا ہے، اور بلکہ جائز ناجائز کی تمیز، ناجائز میں زیادہ جاتا ہے، جائز کے قریب ہی نہیں جاتا ہے، چھوڑو دفع کرو، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ ملبوسات میں بھی، لباسوں میں بھی اللہ نے فرمایا نہیں، میری پیدا کی ہوئی نعمتیں لباس ہے، میرے حکم کے مطابق استعمال کرو۔ میرا دیا ہوا رزق کھانا پینا ہے، رزق کی بے شمار قسمیں ہیں کھانے پینے کی، میں نے دی ہے، میرا حکم سمجھ کر کے میں نے جب حلال کی، حلال کو حلال سمجھو، اپنی طرف سے فیصلے نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے، عرب میں بھی پایا جاتا ہے، کھانے کی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے، یہ میں نے نہیں کھانا ہے، فرمایا یہ نہ کرو، اللہ ان چیزوں سے بچو۔ اللہ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا، تنبیہ کی ہے، اور فرمایا قل، نبی اعلان کر کے کہو، من کون ہے وہ، حرم جو حرام قرار دیتا ہے، زینت اللہ، اللہ کی دی ہوئی زینت والی چیزوں کو۔ وہ کیا ہے؟ التی اخرج لعبادی، زینت والی چیزیں جو لباس میں سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ اب وہ لباس کی بے شمار چیزیں ہیں، اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے یہ فلانا لباس میں نہیں پہنوں گا، میں نے کہا تھا عوام میں بھی ہے اور دیندار طبقے میں ہے۔ عوام بھی کبھی کہتی یہ میں نہیں پہنتا ہوں، دفع کرو، یہ میں نہیں پہنوں گا، دفع کرو، اور اپنی مرضی سے ٹیڑھا لباس پہنتا ہے، سیدھا لباس بالکل ایسا ترک کیا اس کو برا سمجھتا ہے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ عوام میں کسا ہوا لباس پہنے گا جس میں بدن کی ساخت نظر آتی ہے، لیکن صحیح لباس وہ نہیں پہنتا ہے، ایسا ترک کیا حرام۔ فرمایا تو ہے کون؟ یہ لباس میں نے دیا، یہ کپڑا میں نے دیا، طرح طرح کی نعمتوں والا، حسن والا، جمال والا، تو کون ہے اس کو حرام کرتا ہے؟
اللہ نے دیا، اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کر، اور اپنی مرضی سے یہ پہن اور یہ نہیں پہنتا ہے، بلکہ شیطان والا لباس پہن لیتا ہے جو اللہ نے زینت کے لیے، لباس چھپانے کے لیے پیدا کیا، وہ نہیں پہنتا ہے۔ ٹائٹ لباس پہن رہے ہیں اور دوسرا لباس پہنو، دفع کرو جی۔ آج کل کا جدید دور ہے، جدید لوگ ہیں، جدید فیشن ہے، جدید ماڈرن دنیا ہے، میں نے کیا کرنا اس لباس کو؟ اللہ نے کہا کون ہے تو ایسی باتیں کرنے والا؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ عوامی طبقے میں یہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دیندار طبقہ کیا کہتا ہے؟ او جی اعلیٰ لباس نہیں پہننے، بس پھٹا پرانا، بہت سیدھا، او جی میں یہ لباس نہیں پہنتا، چھوڑو، دفع کرو اس کو، میں صوفی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نے اعلیٰ قسم کے لباس سے، یہ سے لباسوں سے یہ میں نے بچنا ہے۔ اللہ کہتا ہے زینت میں نے پیدا کی بندوں کے لیے، تو کیوں بچتا ہے؟ یہ زینت والا اعلیٰ لباس ہے، اعلیٰ جوڑا ہے، اعلیٰ قسم کی چیز ہے، یہ میں نے تیرے لیے پیدا کی ہے اور تجھے توفیق دی ہے، اس کو استعمال کر۔ تو کیوں اپنے اوپر صوفی بنتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ لباس نہیں پہننے ہیں، میں نے پھٹا پرانا پہننے ہیں، میں نے بوسیدہ پہننے ہیں، یہ میں نے یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ فرمایا خبردار اپنے اوپر حرام نہ کر، اللہ نے توفیق دی، پہن، اپنے اوپر اس کو ناجائز قرار نہ دے۔ کون ہے جو ایسے فیصلے کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے، پھر اگلی بات دیکھو۔ اللہ نے جو لباس میں نعمت دی، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے لباس کی مال دیا ہے، دولت دی ہے، اب مال اور دولت والے کے لیے اعلیٰ لباس، اعلیٰ جوتا، اعلیٰ قسم کا زینت والا لباس، عمدہ لباس، زینت والے کے زائد کپڑے، اچھے اچھی چادر، اچھی چیز، اس کو توفیق ہے۔ فرمائے پھر بھی کہتا نہ دفع کرو، میں نہیں پہنتا ہوں ان کو، یہ دنیا ہے، فضول ہے۔ مالدار طبقے میں جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے میں مالدار ہوں، اور دیندار طبقہ کہتا ہے میں دیندار ہوں، میں اعلیٰ قسم کے لباس کے ساتھ کیا کروں؟ توفیق اللہ نے دی۔ فرمایا یہ ترک کرتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مال دیا، دولت دی، اس کو اپنے اوپر ظاہر کرو، لِیُرَى النَّاسَ، تاکہ لوگ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی۔ اور دیکھنے سے دو باتیں لی ہیں، ایک تو نے نعمت کا شکر ادا کر دیا، اللہ نے دی، تو نے استعمال کر دی ہے۔ دوسرے نمبر پر لوگوں کو بھی پتہ چلے یہ بندہ مالدار ہے، ضرورت کے وقت آپ کی طرف رجوع کر سکیں، محتاجی کے وقت آپ کی طرف رجوع کریں، خاندان والے رجوع کریں، اس کو ظاہر کر لِیُرَى النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکہ یہ مالدار ہے، محتاج، کمزور نہیں ہے، غریب، بیوہ، یتیم خاندان کے لوگ رجوع کریں، جی میرا تعاون کرو، مجھے قرضہ دے دو، مجھے یہ تعاون کر دو۔ یہ ظاہر کر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھپاتا کیوں ہے؟ مالدار طبقہ چھپاتا ہے، صوفی طبقہ صوفی بن کر کہتا ہے نہیں ہے، فرمایا ناجائز ہے، اس کو ظاہر کرو۔ اب ظاہر کرنے کے لیے عمدہ لباس پہننا، اللہ نے توفیق دی، پہننا پڑے گا، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک، عمدہ لباس اللہ نے دیا ہے لیکن آگے حدیث میں قید لگائی ہے، حرام نہ سمجھو، استعمال کرو، نمود، دکھاوا نہ ہو، میں پنہان ہوں، میں یہ ہوں، غرور اور تکبر کی نیت سے نہ پہننا۔ اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کر کے اظہار نعمت کے لیے پہننا، اظہار نعمت، اظہار نعمت جائز ہے، فرمایا اس کو پہنو، غرور و تکبر نہ ہو۔ عمدہ لباس پہن کر غرور کیا، ناجائز، غرور نہیں ہے، اللہ تیری دی ہوئی نعمت ہے اس لیے پہنتا ہوں، تیرا شکر اظہار کرتا ہوں، تو نے مجھے یہ دیا ہے، اظہار نعمت جائز ہے۔ اس کو تحدیث نعمت بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظاہر کرو، زبان سے ظاہر کر، جو چھپی چیزیں، ہاں جی اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے بڑا مال دیا، اپنا گھر دے دیا، اپنا یہ کر دیا، اللہ نے یہ کیا، یہ۔ نمبر دو، اپنی پوشاک میں ظاہر کر، ظاہر کرنا پڑے گا اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، ترک نہیں ہے، غرور اور تکبر کے بغیر۔
اور اسی کے اوپر حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے بھی 2 طرح کا نظام کیا ہے۔ ایسا دور بھی تھا نبی کے پاس مال آیا غریبوں میں تقسیم کر دیا، پاس کچھ ہے ہی نہیں، نبی نے پھٹا ہوا کپڑا بھی پہنا ہے نہیں، تکبر نہیں ہے، اللہ نے یہ دیا پھٹا ہوا پہنوں گا، پیبند لگے ہوئے بھی پہنے ہیں۔ اور جب اللہ نے دیا غریبوں کو بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، نبی نے بھی عمدہ لباس پہنا ہے اسی آیت کے تحت۔ فرمایا اللہ نے نعمت دی، اظہار کرنا پڑے گا، شکر ادا کرنے کے طور پر اس کو پہننا پڑے گا۔ اور بہت سارے واقعات ہیں حدیث میں، لیکن ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسی چادر اوڑے ہوئے آئے 12,000 درہم کی تھی اس وقت، ہوئے تیری کسی نے اتنے اعلیٰ قسم کی دی تھی، نبی پہن کر آئے، اور ایک صحابی کو بڑی پسند آ گئی ہے، صحابی قریب بیٹھا، بار بار گر کر دیکھ بھی رہا تھا اور اس کو ہاتھ لگایا، خوبصورت لگی، نبی سمجھ گئے اس کو پسند آ گئی ہے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی ہے، گھر گئے، اس کو لپیٹا، تہہ کیا، ایک خادم کو کہا فلاں صحابی کے گھر دے کر آ جاؤ۔ استعمال بھی کی ہے لیکن اگلی کی چاہت میں آئی، قربان بھی کر دی ہے۔ اللہ آپ اگر استعمال نہ کرتے، کسی کو کیا پتا عمدہ چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، پھر غریب کے دل میں تڑپ کیسے آتی ہے؟ ظاہر کی اگلے کے دل میں تڑپ آ گئی، اللہ کی نعمت ظاہر کی، اگلے نے تڑپ ہوئی ہے، نبی محسوس کر کے چادر دے دی ہے۔ ایسے بھی ہے اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح ائمہ کرام صحابہ کرام میں بھی یہ تھا۔ عمر بن خطاب کے بارے میں 2 طرح کی باتیں چلتی ہیں، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھٹے ہوئے کپڑے میں، عمر بن خطاب کے بھی ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے بھی بعض دفعہ کرتے پر 12 پیبند تھے، امیر المومنین تھا، یہ 2 رخ بھی عرض کروں گا۔ لیکن عمر بن خطاب کا اعلیٰ ترین جوڑا بھی تھا، وہ بھی پہن کر آتے تھے، اور وجہ کہتے ہیں اعلیٰ ترین جوڑا اس لیے پہنا لوگوں کو اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے اللہ نے دیا ہے، اور سب صحابہ میں بھی تقسیم کیا، رعیت میں بھی۔ 12 پیوند والا جوڑا جب امیر المومنین بنا تو پھر پیوند والا پہنتا تھا۔ میری بات سمجھنا کیوں؟ کہتا ہے اب امیر المومنین ہوں، اب مسلمانوں کا سربراہ ہوں، میری رعیت ہر قسم کی یہ جوڑا نہیں پہن سکتی ہے، میں صدر مملکت ہو کر یہ جوڑا کیسے پہنوں؟ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جب ساری رعیت کو یہ ملے گا میں تب یہ جوڑا اعلیٰ پہنوں گا۔ یہ اسلامی حکومت تھی، اسلامی حکومت کا سربراہ تھا، اور کہتا ہے نہیں اب عمدہ نہیں ہے، سب کو عمدہ ملے گا میں پہن لوں گا عمدہ، اور نہیں تو سب کو نہیں ملا میں بھی غریبوں کو تڑپاؤں گا نہیں۔ جب میں غریبوں کو حق نہیں دے سکتا ہوں، مجھے بھی حق نہیں کہ اعلیٰ ٹاٹ فاٹ میں آؤں۔ اور عمر بن خطاب ہی نے اپنے دور میں یہ بھی کہہ دیا اپنے گورنروں کو، اپنے وزیروں کو، برزون گھوڑا استعمال نہیں کر سکتے۔ برزون عربی نسل کا اعلیٰ گھوڑا ہوتا ہے، اعلیٰ قسم کا گھوڑا سواری، کہ وزیر اور گورنر یہ کام نہیں کریں گے۔ غریب کے پاس برزون گھوڑا آ گیا، سب کے پاس، مجاہدوں کے پاس، پھر تمہیں اجازت ہے مساوات اوپر سے لے کر نیچے تک، تم اس ارباب اقتدار ہو کر اعلیٰ، اور جب تمہارے لیے پابندی ہے جیسے خود اعلیٰ تو نیچے والے کے لیے بھی اعلیٰ کا انتظام پہلے کر، نہیں تو نہیں استعمال کر سکتے ہو۔ کمال قسم کا حاکم تھا، اللہ اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ جب حاکم بنا 12 پیوند کے ساتھ بھی نظر آیا، اور اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے استعمال بھی کرتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں تو اس لیے جو آپ کو حدیثیں سننے میں آئیں گی، فلاں صاحب امیر المومنین عمر بن خطاب تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، وہ حکومتی ذمہ داری کے بعد پھٹا ہوا کپڑا پہنتے، اور ماتحتوں کے حق کی وجہ سے میرے ماتحتوں کا حق پورا ادا ہوگا، سب کو یہ ملے گا میں پہنوں گا، جب میرے ماتحت سب کو نہیں ملے گا میرا حق بھی نہیں ہے کہ میں ذمہ دار ہوں ماتحتوں کا، میں امیر ہوں۔ یہ انصاف تھا۔ اور آج کل ماشاءاللہ کہتے اپنا گھر بار ہو غریب جائیں جہنم میں، سمجھ آ گئی ہے۔ غریبوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، پہلے بھی پٹتے اب بھی پٹو، آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا، کہتا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔
ہم اپنے گھر کو بھرنے کے لیے قرضے بھی مانگ لیتے ہیں، سود پہ بھی لاتے ہیں، وہ سود جاتا کدھر ہے، مال جاتا کدھر ہے، قوم پہ لگا ہی نہیں ہے، سود کے اوپر سود، قوم سے نکالو اپنے مختلف ٹیکسوں کی، اور اب کہتے ہیں مزید ٹیکس لگ سکتے ہیں۔ وہ پہلے قوم تڑپ گئی ہے اور لگ سکتے ہیں، کہتے ہیں کھایا ہے بھائی، کس نے کھایا؟ قوم پہ لگایا ہوتا کسی جگہ ہوتا، وہ تو خود بھر کر ادھر ادھر تقسیم کر کے کھا گئے ہیں، اپنا اپنا نظام ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ تو بات اس وقت اللہ کی نعمت کی، استعمال کی تھی۔ عمدہ لباس اللہ نے دیا، استعمال کرو۔ اور عمدہ چیز، امام مالک مدینے کا امام گزرا ہے، بڑے 4 اماموں میں ان کا امام مالک کا نام ہے۔ امام مالک، امام حنیفہ ایک دور کے لوگ ہیں، صحابہ کے بعد یہ بڑے پائے کے امام تھے دونوں، دین کے پیشوا۔ امام مانے پیشوا ہوتا ہے۔ اللہ نے امام مالک کو بھی مال دیا تھا، درمیانہ دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کو بے تحاشا مال اللہ نے دیا۔ یہ خدا کی ایک قدرت ہے، کسی کو مال دیتا ہے علم نہیں ہوتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے مال نہیں ہوتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ ان شخصیات میں سے، بہت علماء میں سے، جن کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا تھا، اور تقسیم بھی کرنا دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کے مال کی تقسیم غریبوں کے لیے بیواؤں کی رجسٹر الگ بنے ہوتے تھے کہ ماہانہ آمدنی میں بیوہ کے گھر پہنچنے چاہیے مال۔ 800 بیواؤں کو مال ان کے گھر میں پہنچتا تھا، مہینہ خرچہ، مال بھی اتنا دیا تھا۔ یتیموں کا الگ تھا، طالب علموں کا الگ خرچہ، علماء کرام کا الگ وظیفہ مقرر ہوتا تھا۔ بہت بڑا مدرسہ تھا ان کا، طلباء پڑھنے والوں کو وظیفہ، جب پتہ چل جائے یتیم بچہ آ گیا، مکمل اس کے گھر کی بچی کی کفالت کر لیتے تھے۔ بڑا ایک وسیع نظام تھا، اللہ نے دیا۔ ریشم کا کپڑا ان کا کاروبار تھا، دیگر کپڑوں کی کاروبار تھا ان کا۔ اللہ نے علم بھی دیا تھا، اللہ نے یہ مال بھی، لیکن دل بھی ساتھ دے دیا دونوں کو استعمال کرنے کا۔ امام مالک کو بھی اللہ نے مال دیا، لیکن امام مالک کے لیے مدینہ میں اللہ ڈال دیتا لوگوں کے دلوں میں۔ امام مالک مدینہ میں اس جگہ بیٹھ کر پڑھاتا تھا جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھاتے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ بیٹھ کر پڑھاتا تھا، پھر امام مالک بیٹھا پڑھانے کے لیے اور ائمہ کے ساتھ۔ اللہ نے امام مالک کو قد دیا تھا، چہرہ بھی بڑا وجاہت والا دیا تھا۔ امام مالک کو ایک بندے نے یہ کہا، حدیث پڑھاتے تو حدیث کا حق، وہ لوگ جانتے تھے، تابعین تھے، کہ حدیث کے لیے عمدہ لباس، کل پرسوں بھی آپ نے چند دن پہلے زینت کے اللہ کے گھر میں آؤ زینت والا لباس پہن کر آؤ۔ تو امام مالک کے بارے میں تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ مسجد میں آتا ہے، امام بھی ہے مسجد نبوی کا، بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، پڑھاتا بھی ہے، تو عمدہ لباس، وہ عمدہ لباس پہنا کرتا تھا، خوشبو لگا کر آتا تھا، کہتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے اعلیٰ انداز میں آؤں گا، دنیا کو پتہ چلے، دنیا والوں کو تم دنیا میں ٹاٹ پھاٹ میں ہیں، ہم دین میں ٹاٹ پھاٹ میں ہیں، کہ اس کو میں اپنی کمزوری نہیں دکھاؤں گا۔ ایک آدمی نے ان کو یہ 360 جوڑے اعلیٰ قسم کے لباس کے بنا کر دیے تھے۔ بات سمجھ آئیے کتنے؟ اور کیا مطلب، وہ پہنتا بھی تھا، خود اپنا بھی بنا کر 1-2 دن جوڑا استعمال کرتا تھا، پھر اتار دیتا تھا، اعلیٰ لباس کے ساتھ خوشبو۔ اگلوں نے کہا حضرت یہ جوڑے پہننے ہیں، امام مالک ایک دن ایک ہی جوڑا پہنتا تھا، ایک دن جوڑا پہنا، اگلے دن دوسرا جوڑا ہوتا۔ بندے نے دیے 360 دن کے لیے 360 جوڑے دے دیے۔ دینے والوں مال اللہ نے دیا، وہ بھی ظاہر کر رہا ہے، اپنا مال بھی اس کے پاس ہے، طلباء کو پڑھتے تھے ان کو بھی دکھاتا تھا، اللہ نے مال دیا، جو محتاج ہو بتا دینا۔ لیکن جس لباس کو آج اتارتا تھا، کل طالب علموں میں سے دیکھ کر اس کو وہ لباس ایک دن کا پہنا ہوا اس کو دے دیتا، دوسرے دن نیا لباس پہن لیا، تیسرے دن اس کو کسی اور طالب علم کو دے دیا اور پہن لیا۔ طالب علم بھی خوش کہ امام صاحب کے بدن کا جوڑا ہمیں مل گیا۔ اور حدیث بھی ہے کہ نیا جوڑا پہنو تو پرانے جوڑے کو کسی غریب مستحق کو دے دو، وہ ایسے دے دیتا۔ 360 دن پورے ہوتے، اگلا 360 جوڑے اور لا کر رکھ دیتا۔ اور اس نے کہا اللہ کی نعمت کو ظاہر کرنے، نعمت سمجھ کر شکر ادا کرنے کے لیے، غرور کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں۔ غرور تکبر کے ساتھ، نمائش کے ساتھ ناجائز ہے۔ صرف اللہ تو نے نعمت دی، تیرا شکر اور لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔
اچھی نعمت کو استعمال کرنا چاہیے. یہ کہہ دینا میں نے یہ سی پھٹے پرانے میرے چھوڑو دفع کرو، فرمایا اپنے اوپر حرام نہ کرو لباس کو، اللہ نے حلال کیا استعمال کرو. اور ائمہ کرام کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اعلیٰ عمدہ لباس ہے، استعمال کرو. اور جہاں ناجائز قرار دیا وہ غرور اور فخر کی وجہ سے لباس عمدہ پہنے اور غرور تکبر کرے، ناجائز. نمائش دکھائے لوگوں کو میں فنحان ہوں، ناجائز. اور اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرنا. اللہ کے نبی نے بھی استعمال کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا. قرآن بھی کہتا ہے اپنے اوپر حرام نہ کرو، ایسے خشک صوفی بھی نہ بنو. اللہ نے جو چیز دی اس کو ظاہر کر دو، لیکن حدود میں رہ کر، شرعی حدود میں. شرعی حدود میں جو لباس ہے مردوں کے لیے، مردوں والا لباس حلال ہے، اس کو استعمال کرنا. یہ نہیں ہے عورتوں والا لباس اوپر لے آؤ اور عورتیں مردوں والا لے کر آ جائیں. فرمایا نہ، اپنی حدود میں رہ کر دونوں عمدہ لباس، اعلیٰ لباس استعمال کر سکتے ہیں. اور یہی حال کھانے کا ہے. فرمایا اپنے اوپر پابندیاں نہیں لگاؤ. اور صوفی لوگ بھی کھانے کے اوپر بھی پابندیاں لگا لیتے ہیں. میں یہ نہیں کھاتا ہوں، کوئی نخرے کے ساتھ کہتا ہے یہ نہیں کھاتا ہوں. فرمایا ناک نہ چڑھانا. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ناک چڑھا کر یہ میں نے کبھی نہیں کھائی ہے، ہمارے گھر میں پکتی نہیں ہے. نخرے تکبر کے ساتھ کہتا ہے ناجائز. کون ہے تو حرام کرنے والا؟ نہیں کھاتا ہے، اللہ نے حلال کی، کھا اس کو. آ گئی کھا لے، نہیں آئی خشک بھی کھا کر اللہ کا شکر ادا کر. عمدہ آ گئی عمدہ کھا، اللہ نے توفیق دی عمدہ کی، عمدہ کھاؤ. اور ہلکی کی دی ہے ہلکا کھا کر، حدود میں رہ کر حلال کو کھاؤ. لیکن اپنے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں کھانا. جو سبزیات، جو مطعومات، جو کھانے اللہ نے حلال کیے، اللہ نے نصیب کیے، اللہ کا شکر ادا کر کے کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. اور اگر نہیں دیے تو تھوڑے پرکنات کر لینا، وہ بھی اسلام میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن نخری کے ساتھ اپنے اوپر نہ جی یہ میں نے اعلیٰ کھانا ہے، میں نے یہ کھانا ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ بہت ساری چیزوں کو بہت برا کہتے ہیں. تو بہت ساری مجلسوں میں ہوتے ہیں، دیندار طبقہ صوفی بن کر کہہ دیتے ہیں او جی پرے کرو، دفع کرو اس کو، یہ نعمت کی ناقدری. تو کون ہے حرام کرنے والا؟ اللہ نے حلال کیا ہے. آ گئی کھا لو. اور اللہ کے نبی کا یہی طریقہ، جو نعمت آ گئی تواضع کے ساتھ عاجز بن کر کہ میں اللہ کا بھی محتاج، اللہ کی نعمت کا محتاج، کھا لیتے. عمدہ آ گئی پھر بھی تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھا کر اللہ تو نے مجھ جیسے کو یہ دیا ہے، تیرا شکر جیسا کیسا ہو. لیکن نخرے کے طور پر نہیں کرنا ہے. اللہ نے مال دے دیا، کمزور چیز کو میں نے کھانا ہی نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا. فرمایا یہ نہ کرو. اللہ کی نعمت کو حلال سمجھو، جو نعمت آ گئی ہے اس کو استعمال کرو، عمدہ کو بھی استعمال کرو. بعض لوگ کہتے ہیں صوفی بن کر یا نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں میں نے اعلیٰ کھانا نہیں کھانا ہے، اعلیٰ کھانا میں نے ناجائز ہے، نبیوں نے صوفیوں نے یہ کیا، ہلکا کھایا ہے، میں بھی ہلکا ہی کھاؤں گا، اعلیٰ قسم کا عمدہ کھانا نہیں. اللہ نے دیا تو کھا، خدا کا بندہ، اللہ نے دیا ہے، حلال ہے، کھا. کیوں نہیں کھاتا ہے؟ صوفیاء نے جو کیا ہے وہ دو اعتبار سے صوفی کام کرتے تھے. صوفیاء کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا، دین کی حقیقت کو سمجھنا پڑتا ہے. صوفیاء میں دو رخ ہوتے ہیں. جو اصل صوفی ہیں، مصنوعی صوفیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، مصنوعی صوفی ویسے ہی ہیں، مصنوعی صوفی بے شمار ہیں آج کل. اصل صوفی کا معنی جس کا دل صاف ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول دل میں ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں. وہ صوفی جو بلند درجے پہ پہنچ گئے وہ اپنے متبعین کو بھی، اپنی مریدین کو بھی پابندی لگا لیتے ہیں. آپ نے عمدہ کھانا نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں پہننا ہے. ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، ان کے دل سے ہوس کو، خواہشات کو نکالنے کے لیے اس لائن پہ لے کر چلے جاتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے. یہ پابندی ان کی تربیت کی نظر میں ہوتی ہے، اور خود بھی کہتے ہیں میں نے نہیں استعمال کرنا ہے، تاکہ مریدین کو، متبعین کو پتہ چلے. اور مریدین کی خواہشات کو، مرضیات کو، چاہات کو مارنے کے لیے پابندی لگا لیتے ہیں. جب اس کے گزر گیا، تربیت ہو گئی کہ اب یہ چاہات پر نہیں ہے، خواہشات کا تابع نہیں ہے، اب دین کا تابع بن چکا ہے، مرضیات اس سے نکل گئی ہیں، اب اللہ کی مرضی کے تابع چل گیا ہے. اس کے بعد وہ صوفیاء بھی اعلیٰ لباس، اور اپنے متبعین کو کہتے ہیں اللہ نے مال دیا، عمدہ لباس پہنو، اعلیٰ قسم کا پہن کر آؤ، پتہ چلے. اور دنیا داروں کو بھی اللہ کی نعمت کو ظاہر کرو.
اب مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر ظاہر کرنا ہے، اور پہلے خواہشات کے تابع رہ کر۔ صوفیوں کا بڑا زبردست انداز ہوتا ہے اس معاملے میں، تزکیے میں، کہ خواہش کے تابع نہ چلو، مرضی کے تابع نہ چلو، اللہ کا حکم سمجھ کر کرو۔ اس کے لیے وہ بندے کو رگڑا بھی دے دیتے ہیں، کبھی کبھی پابندیاں لگا لیتے ہیں، اعلیٰ کھانے پر بھی پابندی لگا لیتے ہیں، درمیانے کھانے سے گزارتے ہیں۔ جب اس کی خواہشات مر جاتی ہیں، اس کی مرضیات مر جاتی ہیں، اللہ کی مرضی اور نبی کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں جو چاہتے ہو کھاؤ جاؤ، سب آزادی ہو جاتی ہے۔ تو ان کے دو رخ ہوتے ہیں، اگر اس ترتیب سے کوئی چلے گا تو ٹھیک، لیکن کھانے پینے میں اپنی مرضی نہیں، اپنی طرف سے پابندی نہیں، اللہ کی دی ہوئی چیز کو، اللہ کی نعمت استعمال کرنی پڑے گی۔ اگلے جملے پر اگلے دن بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تو رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے اس سننے سنانے کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ یا اللہ اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اس راستے کی تیاری اور فکر ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل مسلمانوں کے حالات کو بہتر فرما دے، مسلمانوں کی مشکلیں آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی نمازی ساتھی سلیم انصاری صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور بھی جو بیچارے اسپتالوں میں کراہ رہے ہیں، بے چین ہیں، اللہ سب کو چین اور سکون نصیب فرما، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما، اپنی رضا کے تابع رہنے کی توفیق نصیب فرما، اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنا اطاعت گزار بنا دے۔ یا اللہ اس قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب۔